نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات، درس قرآن مقدس میں آج آیت نمبر 30 کا درس ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو اپنے رب کو جب اس نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتے بولے کیا تو زمین میں اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے اور تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرات اکرامی، اللہ رب العزت نے اس سے پہلے آیات میں اپنی بہت سی قدرت کی نشانیاں اور انسان پر جو اللہ پاک کے فضل و عنایات ہیں، جو انعامات ہیں، ان کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ زمین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی اللہ کی نعمت ہے جس پر انسان رہتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، سوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اور زندگی کی تمام تر ضروریات اسی زمین پر ہیں۔ یہ مسئلہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ساری کائنات میں صرف زمین ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر زندگی ہے، باقی کسی سیارے پر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ بہرحال اس وقت تک تو تمام مذہبی اور جو سائنسدان ہیں وہ اس بات پر تو متفق ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس زمین پر اس کو آباد رکھنے کے لیے بڑا زبردست انتظام فرمایا۔ پانی ہے، بارش ہے، سبزہ ہے، سورج کی روشنی ہے، چاند ہے، اور بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں یہ ساری کی ساری نعمتیں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے طویل عرصے سے یہ موجود ہیں، اور یہ سب کچھ انسان ہی کے لیے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا انسان ان پر بھی غور و فکر کر، اور ان پر جب تو غور و فکر کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا، غور و فکر کرے گا، اپنی عقل کو استعمال کرے گا، تیرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ساری کائنات کو بنانے والی کوئی ذات ہے، اور اس کائنات کا نظام چلانے والی کوئی ذات ہے، اور یہ کائنات کا نظام انتہائی مرتبط، انتہائی منظم ہے، جس میں ایک بال کے برابر بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے یہ کائنات کا نظم و ضبط اور کائنات کا سارا حسن تباہ و برباد ہو جائے۔ ان تمام موضوعات پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ آج اللہ پاک نے ڈائریکٹ فرمایا کہ انسان تو نے کبھی اپنے آپ پر بھی غور کیا ہے؟ یہ جو تجھے ہم نے زندگی بخشی ہے، یہ وجود بخشا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر اس بات کی خبر انبیاء کرام نہ دیتے، انسان کے پاس کوئی سورس نہیں کہ وہ جان سکے کہ انسان کہاں سے آیا۔ اسی لیے
جو لوگ عقل کے ذریعے انبیاء کرام کا دامن چھوڑ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ انسان کی ابتدا کیا ہے، یہ کدھر سے آیا ہے، یہ زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ تو اب ان آیات میں اور بعد میں آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ذکر فرمایا کہ تیری زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، تیرے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ اور پھر اسی کے ضمن میں اللہ رب العزت نے انسان کی عظمت و شان کو بھی بیان فرمایا، اور جو چیز انسان کو خدا کی باقی تمام مخلوق سے ممتاز کرتی ہے اور تمام سے اس کو فضیلت بخشی ہے، اس کا بطور خاص اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کرو، یقین کیجئے میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت علوم و معارف کا یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اگر ہر پہلو پر اور ہر حوالے اور زاویہ سے اگر بات کی جائے تو پھر بہت طویل بحثیں موجود ہیں، اور اس کے لیے نہ وقت ہے اور نہ ہی سننے والے انسان ہیں۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ پھر وہ ڈائریکٹ تفاسیر کو پڑھے، احادیث کا مطالعہ کرے، تو یہ تمام تفاسیر وہاں موجود ہیں۔ تو یہاں پر میں اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ انسان سے پہلے یہ ساری کائنات، انسان سے میں نے پہلے ایک درس میں عرض کر چکا ہوں، اللہ رب العزت کی تمام مخلوق میں سے سب سے آخری مخلوق انسان ہے۔ کوئی بھی اللہ کی مخلوق ایسی نہیں ہے ما سوائے انسان کے کہ جو انسان سے پہلے نہ ہو۔ تمام تر مخلوق انسان سے پہلے، یہ کائنات پہلے، زمین بہت ہی پہلے ہے، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ خشکی، یہ تری، یہ تارے، یہ سب کچھ انسان سے پہلے۔ جن انسان سے پہلے ہیں، فرشتے انسان سے پہلے، سب سے پہلے انسان سے پہلے یہ ساری مخلوق پہلے ہے، حتیٰ کہ انسان کی تخلیق سے 60,000 برس پہلے، 60,000 برس پہلے زمین پر جن آباد تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، تو فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی حکومت رکھی، بھائی یہ یہاں پر تم بسو، اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسایا، اور زمین پر 60,000 سال پہلے، 60,000 سال کے بعد انسان پیدا ہوا۔ آدم علیہ السلام کا وجود 60,000 سال کے بعد ہے۔ تو یہ جو جن تھے یہاں پر زمین پر پہلے، تو یہ کوئی 7,000 سال زمین پر آباد رہے۔ لیکن اب کیا ہوا، یاد رکھیں، ہمیشہ جہاں بھی ہر تباہی کی بنیاد یہی چیز ہے، چاہے ایک دو افراد کے معاملات کا معاملہ ہو، کسی خاندان کا معاملہ ہو، کسی ملک کا معاملہ ہو، کسی پوری نیشن کا معاملہ ہو، یا پوری انسانیت کا معاملہ ہو، اور اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے زوال کا اور تباہی و بربادی کا سبب قرار دیا ہے۔ اب وہ جن یہاں رہتے تھے، اتنی وسیع و عریض زمین تھی، بہترین یہاں کی جناب فضا تھی، ہر چیز انہیں مہیا تھی، لیکن ہوا کیا کہ ان میں حسد اور بغض پیدا ہوا۔ حسد اور بغض کی وجہ سے وہ آپس میں انہوں نے لڑائیاں شروع کر دی۔ ابھی انہیں کوئی 7-8 ہزار سال ہی یہاں ہوئے تھے کہ آپس کی لڑائیوں نے، آپس کے حسد اور بغض نے، آپس کی دشمنی نے ان کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ خود ہی آپس میں لڑ کر ان کی بڑی تعداد ختم ہو۔ اس وقت اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا کہ یہ تو زمین پر فساد کرتے ہیں، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو ان کو زمین سے بگاؤ، اور جزیرے اور بالکل جو ویرانے اور غیر آباد جگہ ان پر ان کو بسا دو، اور اس کی جگہ ہم انسان کو بھیجیں۔ پھر یہ
یعنی جنوں کی تباہی اور بربادی اور ان کے وجود کا خاتمہ تو نہیں ہوا، وجود جن تو آج بھی موجود ہے، لیکن زمین کے اس بڑے حصے سے ان کو بھگا دیا گیا۔ اور یہ ہمارے جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں جن ہوگا، اللہ کے بندو، یہ آپ کے وہم ہے، شہروں میں جن نہیں ہوتے، یہ آپ کو ذہنی بیماریاں ہیں، یہ انسان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں سے بھگا دیا تھا۔ جن غیر آباد جگہوں میں ہوتے ہیں، یہ جو لوگوں کی بیماری، پرسنل بیماریاں اور کئی قسم کی ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ان کو جن کہتے تھے، ہمیں جن سے مٹ گئے، جن نہیں ہوتا بھائی، یہ انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو یہاں سے دور کر دیا تھا۔ اکا دکا کبھی کوئی ویرانے سے گزرتے ہوئے کسی انسان کے ساتھ کوئی شرارت ہو جائے تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن شہروں میں رہنے والے انسانوں کو جن کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ایک اللہ کا عنوان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ زمین کے ہر حصے سے مٹی جمع کرو، میں اس مٹی سے انسان بناؤں گا۔ جبرائیل علیہ السلام جب مٹی اٹھانے لگے نا تو زمین نے پوچھا کہ کیا کرنے لگے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اور تجھ سے ایک نئی مخلوق اللہ تعالیٰ بنائے گا، میں اس مخلوق کے لیے یہ تجھے لینے کے لیے اور تجھے جدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا وہ کیسی ہوگی؟ جب کچھ بتایا تو زمین رونے لگی اور یہ فریاد کرنے لگے اور اللہ کے نافرما کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحم کھایا زمین پر اور اس کو اسی حال پر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ یا اللہ پاک، وہ تو تیرے نام کا واسطہ دیتی ہے، اور وہ تو اپنے آپ سے اپنے کسی حصے کو بھی جدا کرنے پر راضی نہیں ہے، تو میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، تم جاؤ جا کر مٹی لو، اور ہر حصے سے لانی، بہترین مٹی بھی لانی ہے، کھاری بھی لانی ہے، نمکین بھی لانی ہے، سیاہ بھی لانی ہے، سرخ بھی لانی ہے، نرم بھی لانی ہے، سخت بھی لانی ہے، پتھریلی بھی لانی ہے، ہر قسم کی مٹی لے گا۔ زمین کا کوئی حصہ مٹی سے خالی نہ رہے، ہر حصے سے مٹی لے کر آؤ، اس کو مکس کر کے میں نے ایک مخلوق بنانی ہے۔ تو حضرت یکے بعد دیگر حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو جب اللہ نے پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا تو انہوں نے پھر اللہ کا واسطہ دیا، تو انہوں نے بھی رحم کھایا، ترس کھایا، تو وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہیں بھائی، اللہ پاک وہ تو بڑی چیختی چلاتے روتی تھی، تو تیرے نام کا واسطہ دیتی تھی تو ہم نے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جو حکم ان پہلے 3 فرشتوں کو دیا وہ ان کو۔ جب زمین چیخنے لگی نا، اس نے کہا ٹھیک ہے، جس نام کا واسطہ تو دیتی ہے نا، مجھے بھی اسی نے بھیجا ہے، میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، تو چیخ یا چلا جو مرضی کر، میں نے لے کر جانا ہے۔ تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے تمام خطوں سے، تمام حصوں سے ہر قسم کے مٹی کو جمع کیا، اور یہ مٹی جمع کر کے رکھی کہاں گئی؟ جہاں آج ام القریٰ یونیورسٹی ہے، میدان عرفات کے پاس، وادی نعمان، یہ مٹی یہاں جمع کی گئی، اور پھر اس کو رکھ دیا گیا، اور اس پر 40 روز تک بارش ہوتی رہی۔ اسی لیے حج کی جو حکمتیں ہیں، میں ایک جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حج کی حکمتوں میں سے، میدان عرفات میں جمع ہونے کی حکمتوں میں سے یہ بڑی حکمت ہے کہ آدم علیہ السلام کا قالب وہاں بنایا گیا تھا، یہ مٹی ساری وہاں جمع کر کے گوندی گئی، نرم کیا جیسے گوندنا ہوتا ہے۔ 40 روز تک اس پر بارش ہوتی رہی، 39 دن تک غم، دکھ، پریشانیاں اس قسم کے، اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اسی لیے کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جس کو پریشانی نہیں ہوتی، جسے تکلیف نہیں ہوتی، جسے غم نصیب نہیں۔ اب دیکھیں نا، لوگ کتنا مر جاتے ہیں دولت کے پیچھے، سمجھتے ہیں کہ اس میں سکون ہے، پھر بھی وہ خودکشی کرتے ہیں۔
بڑے بڑے جو شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، جب دنیا کی انہیں تمام شہرت نصیب ہے پھر بھی سوسائڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے بھائی۔ انسان، امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، انسان تلاش کرتا ہے سکون اس دنیا میں، کبھی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی کسی کام کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی کسی کام کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اللہ کے بندو، کسی چیز میں سکون نہیں ہے۔ اگر یہ سکون ہوتا نا تو پھر یہ لوگ سوسائڈ نہ کریں، ارب خرب پتی سوسائڈ کر مر جاتے ہیں یہ لوگ، تو ضرورت ان کے پاس ریل پائل ہوتی ہے ان کے۔ بڑی لمبی گفتگو ہر مسئلے پر ہو سکتی ہے، تو کیوں؟ انسان کی فطرت میں غم ہے، دکھ ہے۔ اور یہ کوئی دنیا میں انسان نہیں جن کو ہم سمجھتے نا یہ انسان بڑے خوشحال ہیں، ذرا ان کے پاس بیٹھ کر دیکھو، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی دکھ ہوتا ہے۔ خوشی کا تناسب اور غمی اور دکھ کا تناسب 1:39 کا ہے۔ انسان کی زندگی میں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں، خوشیوں کے مواقع انسان کے لیے، ہاں یہ نہیں کہ ایک انسان پوری زندگی سے پریشان رہے، نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی خوشیاں بھی نصیب کرتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی انسان ہمیشہ ہی خوش رہے، نہیں بھائی، اس کو پریشانیاں بھی آتی ہیں، کیونکہ یہ بنا ہی ایسے ہے۔ ایک تو اس کی مٹی ایسی ہے کہ ایک قسم کی مٹی سے یہ بنا ہوا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جو اس کے پانی ہے نا، جو اس کی جس بارش کو برسا کر اس کی مٹی گوندی گئی تھی، اس پر غم کے بارش زیادہ پڑی ہے، خوشی کی بارش کم پڑی ہے۔ اب جب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا کالب، یہ جو ڈھانچہ بنایا گیا، تو چونکہ وہ شیطان بھی اسی لیے رہتا تھا اور اس کو اجازت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان تک جا سکتا تھا، زمین پر رہے، تو یہ یہاں سے گزرا تو دیکھا کہ بالکل ایسے ایک اسٹیچر، ایک کالب، ایک اسکیلیٹن پڑا ہوا ہے، تو دیکھنے نہیں سکے، یہ میں نے کبھی آج تک یہ نہیں دیکھا، یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ اس نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، خوب غور و فکر کیا، کہنے لگا یہ ہے کیا چیز ہے؟ یہ ساری زمین پر میں پھرا ہوں، کبھی آج تک میں نے یہ چیز نہیں دیکھی، یہ کیا چیز ہے؟ تو جب اس نے انکوائری کی، چونکہ اس وقت اس کے فرشتوں کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے، تو ان سے پوچھا بھائی یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، اور یہ اس کا اسٹیچر، اس کا اسکیلیٹن ہے۔ اچھا، یہاں پر کوئی اور بھی بننے والا ہے؟ ہاں جی، بننے والا ہے۔ تو پھر اس نے پھر دوبارہ بغور دیکھا، اس نے دیکھا، اچھا، اس نے کہا یہ بھی ساری چیزیں دیکھی اس نے، انہیں کہا فکر کوئی نہیں، اس کے سوراخ ہے نا، ایک یہ سوراخ ہے، ایک نیچے سوراخ ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے درمیان یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہاں پر یہ پیٹ ہے۔ تو کہنے لگا اچھا، تو پھر کوئی فکر نہیں، یہ میرے قابو میں بہت جلدی آ جائے گا، اس کا یہ جو پیٹ ہے نا، یہ میری شکار گاہ ہے، اس کے ذریعے میں شکار کروں گا۔ آج دیکھ لیں انسان صبح سے لے کر شام تک کس کام کے پیچھے بھاگتا ہے؟ پیٹ کے پیچھے۔ ہر انسان کی ساری طاقت وہ پیٹ کے پیچھے ہوتی ہے۔ پھر سفر، اس نے کہا ذرا اس کے اندر جا کر بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ داخل ہوا تو دیکھا کہ یہاں پر جہاں دل ہے اس کو دیکھا، اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ تو ہے، پر اس کے اندر کیا یہ ہمیں بھی بتا دیں۔ کہنے لگا اچھا، میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ کام آسان ہے میرے لیے، لیکن یہ جو ہے یہ تو اگر مجھے اس کا پتہ نہ چلے، اس کا معنی مسئلہ تو کچھ مشکل ہے۔ تو فرمایا فرشتوں نے کہ اس کا تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے، یہ جس بنانے والے ہی کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ دل اللہ کی معرفت کے لیے۔ تب اس نے کہا کہ باقی تو معاملات میں اس کو قابو پا لوں گا، لیکن یہ جو چیز اللہ رب العزت نے بنائی ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ میری محنت کو ضائع کر دے۔ انسان گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، کیونکہ اس کو خدا کی معرفت ہوتی ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ طائب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں پھر روح داخل کی، اور روح داخل ہوئی ہے سر کی جانب سے،
جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح آئی نا یہاں تک، تو آپ نے ماری چھینک سنیز، اور آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ۔ اس لیے مسئلہ ہے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنید یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس پر اللہ کی رحمت پر خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ اور یوننگ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کو کنٹرول کیا کرو۔ جب جاتے جاتے روح حضرت آدم علیہ السلام کے پورے کالم میں داخل ہوئے تو ابھی یہاں پہنچے تو بیٹھ گیا آدم علیہ السلام۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، یہ جلدی جلدی آپ دیکھیں نا، بچے بھی خصوصاً بچے فوراً کوشش کرتے ہیں ہر چیز کا علم حاصل کریں، ہر چیز کو جانے۔ آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں ابھی روح داخل نہیں ہوئی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، ابھی ٹانگ اور پاؤں تک روح جانے تھی کہ اس سے پہلے آپ بیٹھ گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ بڑا جلد باز ہے۔ یہ جلد باز کا جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یہ اشارہ اسی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کہ ابھی روح تو پوری داخل بھی نہیں ہوتی کہ یہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر بہرحال پوری باڈی میں روح داخل ہوئی تو روح تو پہلے بڑی چیخی چلائی، یہ بڑے تاریخ کہاں پر کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ اس کی روح جو جس میں تو جا رہی ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہم کچھ عرصے کے لیے اس میں داخل کریں گے اور پھر ہم اسے تجھے نکال لیں گے۔ اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا چونکہ یہ کام پہلا تو نے کیا کہ مٹی کو مٹی سے جدا تو نے کیا، لہذا اب اس مٹی کو دوبارہ مٹی میں ملانے کے لیے یہ بھی ڈیوٹی تیری ہے۔ اسی لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر انسان کی روح کا کیونکہ جب داخل ہونے کا مسئلہ تھا، اس کے بنانے کا مٹی سے جدا کرنے کا مسئلہ تھا، تو یہ جدائی کی ڈیوٹی بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ادا کی تھی۔ اب انسان کو واپس مٹی میں ملانے کی ڈیوٹی بھی وہی ادا کرتے ہیں۔ ابتدا وہ ہے جب حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے تو فرشتوں کی جماعت تھی ایک، تو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ ان کے پاس جا کر سلام کرو اور دیکھو کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک غالب بخاری شریف میں حدیث پاک۔ تو آدم علیہ السلام کے فرشتوں کو جا کر سلام کیا تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو سلام ہے یہ سب سے پہلا کلام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی حمد کے بعد پہلا کیا کہا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ جب چھینک ماری تو سب سے پہلا کلام جو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا نا، اسی لیے قرآن پاک کا آغاز بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا کلام تھا، کسی بھی انسان کا سب سے پہلا کلام الحمدللہ۔ اور اس لیے انسان وہی ہوتا ہے جو اللہ کی حمد کرے، جو اللہ کی حمد نہ کرے سمجھو کہ وہ شکل و صورت سے جو انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں، کیونکہ سب سے پہلا کلام جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کے بعد جو کلام تھا وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی لیے نماز میں الحمد بھی ہے اور اینڈ پر سلام بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے جواب دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم یہ جب بھی تو اپنی اولاد کے سامان ہے یہ کہ تیری اولاد جب بھی ایک دوسرے سے ملے گی تو یہ ان کا یعنی جو بھی کلام کرے گے، جو بھی بات چیت کرے گی، ملاقات کے بعد جو بھی معاملات کریں گے، یہ ان کے آغاز ملاقات کے لیے ہے کہ وہ تم کو ہو یعنی ملاقات کرنے والا کہے السلام علیکم، اور جس کو کہا وہ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیزیں جو انسانوں میں محبت پیدا کرتی ہیں ان میں سے چاند کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نے بھی بیان فرمایا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان میں سے ایک سلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور حدیث پاک ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کبھی بھی جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تمہارے پاس ایمان نہیں ہوگا، اور کبھی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں محبت نہ ہو، اور کبھی بھی دو انسانوں میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک وہ ایک دوسرے کو سلام نہ کرے۔ یعنی السلام علیکم یہ محبت کا پہلا بیج ہے، پہلا بیج ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے جو انسان آپ سے ملے اور السلام علیکم نہ کہے آپ اس کی بات کا جواب نہ دو، انتظار کرو تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کیا کی ہے۔ اور آج کل یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا بابائے اور ٹاٹا آئے اور ہیلو کرتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اور گڈ مارننگ بھائی، اللہ کے بندو تم مومن ہو، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات اور ملنے کے آداب سکھائے ہیں، اور ان آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ السلام علیکم ایک آدمی کہے اور دوسرا اس کا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا یہاں سے آپ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ جو آپ کا جسم میں روح پھونکی گئی ہے، اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا وادی نامان، یہ حدیث پاک میں انسان کا آغاز پہلا حضرت آدم علیہ السلام، پھر یہاں سے پھر جنت میں سارے معاملات ہوئے، لیکن ان کا روح وغیرہ کا معاملہ اور جسم یہ زمین پر ہی بنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو بنانے سے پہلے فرشتوں سے اللہ پاک نے فرمایا میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ اب اللہ پاک کو کیا ضرورت تھی جی، وہ بس لفظ کون فرمایا تو بنا دیتا۔ سوال ہے نا فرشتوں سے اللہ پاک نے فرشتوں کو آگاہ کیوں کیا؟ اس کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں، لیکن انہی حکمتوں میں سے ایک حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی، اگر ساری کائنات کا خالق مالک وہ بھی اپنی مخلوق سے بات کرتا ہے کام کرنے سے پہلے، فرمایا تاکہ یہ اللہ کی سنت ہو جائے کہ جب بھی تم کوئی اہم کام کرو تو مشورہ کر لیا کرو، مشورہ کیا کرو۔ جو جب خود خدا نے فرشتوں سے یہ فرمایا، اور پھر فرشتوں نے جو بھی اپنے علم کے مطابق جواب دیا، جب مشورہ کریں تو جو کوئی جواب دے ضروری نہیں ہے کہ اس جواب کو قبول بھی کیا جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ کوئی گستاخی پر معمول کیا جائے، گستاخی پر معمول نہیں کیا جا سکتا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ پاک کیوں؟ تو ہم یہ کوئی بھائی مجلس مشاورت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ فریلی آپ جو بھی آپ کے ذہن میں ہے اس کو فریلی بیان کرو۔ دونوں طرف سے خدا تعالیٰ نے بتا دیا، مشورہ دینے والے بلا کسی رو رعایت کے جس بات کو درست سمجھتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، یہی اسلام ہے۔ اور جس نے مشورہ لیا ہے یہ ان کے مشورے کا پابند نہیں ہوتا، اور جو آدمی مشورے میں سمجھے میری بات نہیں مانی گی، با اللہ کے بندو پھر تو تیرا آرڈر ہے، مشورہ تو ہوتا ہی نہیں، مشورہ ہوتا ہی وہ چیز اسی چیز کا نام ہے، مشورہ کہتی اسی کو ہے کہ جس نے آپ سے مشورہ طلب کیا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی بات کو مانے یا آپ کی بات کو نہ مانے۔ یس آپ کو یہ پورا اختیار ہے کہ آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ فریلی کہہ دیں، اور یہ کوئی تنقید نہیں ہے، یہ کوئی تنقید نہیں ہے، قرآن پاک نے کیا ہے، اور یہ نبی پاک یہ خدا کی بھی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اور جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس مسئلے پر قائم رہی ہے کہ اپنے معاملات کو مشاورت کے ساتھ چلائیں تو تب تک یہ امت عروج پر رہی ہے۔ اور جب یہ ڈکٹیٹرشپ آئی نا بس ایک ہی آدمی ایک ہی بات میں ہی فیصلہ کروں گا، مشورہ کسی کا نہیں لینا، میں ہی اکلے کل ہوں، تو تب سے سوال ہے۔ یہ نبی وسلم کی امت میں یہ قرآن پاک جب علماء نے فرمایا یہ کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، تمام علماء بیان فرماتے ہیں کہ خدا کسی کے مشورے کا محتاج تھا؟ نہیں محتاج۔ کیوں پوچھا؟ فرماتا ہے کہ بندوں کو سبق مل جائے
اگر خدا بات کر سکتا ہے کام کرنے سے پہلے تو تم کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ پہلے پروگرام سارا بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں، یہ تو جوک ہے، یہ مذاق ہے۔ میرے بھائی، آپ مشورہ جس سے بھی کرنا ہے نا، کام کرنے سے پہلے کرو۔ یہ تو اس کی انسلٹ ہوگی کہ آپ نے پہلے کام کر لیا، پہلے ذہن بنا لیا، سب کچھ کر لیا، اب ویسے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ میں تیرے پاس مشورہ کرنے کے لیے آیا۔ مشورے کے کچھ آداب ہیں، کوئی اسلام کی ایسی تعلیم نہیں ہے جس کے پیرامیٹرز نہیں ہے، کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے۔ مشورے کے بارے میں بھی پورے آداب ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پورے قرآن پاک کی سورت ہے سورہ شورا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمان اپنے جتنے بھی ان کے کام اور معاملات ہوتے ہیں وہ باہمی مشاورت سے کرتے ہیں۔ اور وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا حکم ہے کہ میرے محبوب آپ صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کریں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مشورے کے محتاج نہیں تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹ خدا کی طرف سے وحی آتی تھی۔ آپ کو کیا کسی کے مشورے کی ضرورت ہے جب خدا ہی سب کو بتا دیتا تھا؟ لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے تاکہ میری امت کے لیے مشورہ کرنا سنت ہو جائے۔ اسلام میں یہ ڈیموکریسی کا تصور ہے، آپ مشاورت کریں، لیکن دونوں طرف سے یہ کہا گیا ہے جب مشورہ کریں جو دا بیسٹ رائے آئے اس پر عمل کریں۔ یہ ہے جس نے اس رائے میں سے بہترین کا انتخاب کرنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس میں سے جو سب سے بہترین رائے ہے، جو بہترین راستہ ہے، جو اویلیبل ہے اس وقت، اس پر عمل کریں۔ لیکن دینے والوں کے اوپر پابندی یہ ہے کہ تم اپنی بہترین رائے دے دو، اس کے بعد خاموشی اختیار کرو۔ یہ نہ بعد میں تانے دو میں نے یہ بات کی تھی تو تم نے مانی کیوں نہیں۔ بھائی مشورے کا معنی یہ ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے، مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پورے فل فری ماحول میں فل ڈسکشن ہو گئی ہے، اب ڈسکشن کے بعد خاموشی سارے اختیار کر لیں۔ جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے جو اس امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے سب سے بہترین راستہ اس کا انتخاب کرے۔ اب جو کرے اس پر پابندی سب پر لازم ہوتی ہے۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت احکام میں، جب مشورے کے بعد جو بھی ان کا امیر ہے جو فیصلہ کر دے، اب کسی انسان کو اس فیصلے سے منہ پھیرنے کی اجازت نہیں، پھر سب کے ضروری ہے کہ اس پر وہ عمل کرے، چاہے کسی کو وہ فیصلہ پسند ہو یا پسند نہ ہو، اور نہ کسی کو یہ کہنے کہ میں نے تو یہ مشورہ دیا جی اس نے یہ میری بات مانی۔ بھائی پھر مشورے کا مطلب نہیں ختم، پھر تو اس کا حکمران ہے، یہ تیرا حکمران تو نہیں ہے۔ اس کا معنی تو یہ پابند ہے تیرے حکم ماننے کا، پھر یہ مشورہ نہیں ہے۔ مشورہ آرڈر نہیں ہوتا، مشورہ ایک رائے ہوتی ہے، اگلے کی مرضی ہے کہ اس کو مانے یا نہ مانے۔ آرڈر میں، حکم میں اور مشورے میں فرق ہی یہ ہوتا ہے، اور کیا فرق ہے؟ دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔